بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعیم اسلم اور آپ کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک لے کے آیا ہوں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ تقریباً سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ انسان میں چھپے سانپ کی پہچان۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو یار وہ سپ ہے جنہوں اسی آج چلی دودھ پیا کے وڈا کیتا تے نے سانوں ہی ڈنگ لیا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں اور مطلب کیا کر سکتے ہیں، کتنا گر سکتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ تقریباً آج کل کے دور میں زیادہ سانپ ہیں، انسان کم رہ گئے ہیں۔ تو زیادہ سانپ ہی ہیں کہ منہ میں کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، تو وہ کسی اس طرح سے ظاہراً تو سامنے نہیں آتے ہیں۔ یہ خود مجھ پہ اب ہو چکا، اپلائی ہو چکا، میں خود اس کا سمجھ لیں کہ پریکٹیکل کر چکا ہوں، اس سے گزر چکا ہوں کہ سب کو پتہ ہوگا کہ میں کس کرائسس سے نکلا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے سرخرو کی ہے۔ تو میں بڑے اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو سانپ ہوتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ جو آپ کے قریب ہوتے ہیں نا، وہ سانپ ہوتے ہیں۔ تو ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنے مخلص ہوتے ہیں نا کہ آپ کی ایک حص بھی اس طرف سوچنے کی نہیں جا سکتی کہ یار یہ بندہ میرے خلاف کچھ کر سکتا ہے یا میرے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے۔ اور ان میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی اپنا بھی کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ کر جاتے ہیں، مگر دوسروں کو خراب برباد، یہاں کوئی ایسی کہ وہ آگے نہ نکل جائے یا مجھ سے کامیاب نہ ہو جائے، وہ اسی بغض میں نا اپنا بھی نقصان ساتھ میں کر جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک تھوڑی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے، کہ 10 بندے ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں، 10 لوگ، تو انہوں میں سے ایک جو اٹھتا ہے وہ وہیں سے ڈرل مشین اٹھاتا ہے اور کشتی میں سوراخ کرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کشتی میں سوراخ کرے گا تو ہوگا کیا، کشتی میں پانی آئے گا، پانی کشتی میں آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، سارے مر جائیں گے۔ تو ان میں سے چند افراد لوگ اٹھے، انہوں نے کہا یار پاگل ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو؟ جو جس کے ساتھ وہ آیا تھا اس نے بھی کہا یار تم کیا کر رہے ہو، یہ ہم تو سارے خراب ہو جائیں گے، تمہیں کیا؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے، میری چیز ہے، مجھے بھی پتہ ہے میری موت آنی، جو بھی ہے میری جو مرضی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ بظاہر وہ یہ کہہ ٹھیک رہا تھا، پر اس کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ وہ 9 بندے بھی مر رہے ہیں۔ تو اس نے سوراخ کرنا شروع کر دیا، پانی آیا، وہ 10 کے مر گئے۔ تو وہ بندہ تھا کہ جو سانپ تھا، کہ اس کو نہ اپنی پرواہ تھی اور نہ ان 9 لوگوں کی، ان کو بھی لے کے ڈوب گیا۔ یہ وہ سانپ ہے۔ تو اس طرح کے جب کوئی آپ کام کرتے ہیں یا آپ کے فرینڈز بناتے ہیں یا جو آپ کے دوست ہیں تو ان پہ نظر بھی رکھا کریں، اندھا اعتماد ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ دیکھا کریں کہ آپ کے آس پاس، میں ایک بات آپ کو یہ اپنے آزمائی ہوئی آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ نقصان آپ کو وہ لوگ پہنچاتے ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آپ کی سب جو کمزوریاں نا وہ پتہ ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو اس طرح سے آپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کہ آپ فیل ہی نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ میرے اگینسٹ کبھی جا بھی سکتا ہے، پر وہ آہستہ آہستہ آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہے جہاں پہ آپ سانس لے نہیں سکتے، اور اس کا حال بعد میں موت ہی ہوتا ہے، یا پھر آپ خود کچھ نہ کچھ کر لیتے ہو۔ تو یہ اس طرح سے وہ کام کرتے ہیں کہ آہستہ 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 آپ کو اس طرف لے کے آتے ہیں کہ آپ کو شک نہ ہو۔ اس کی بھی ایک ایگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں اور آسان ہو جائے گا۔ آپ ایک برتن لیں، اس میں پانی ڈالیں اور چولہے پہ رکھ دیں، اور اس میں ایک مینڈک چھوڑ دیں۔ آپ جیسے ہی مینڈک کو پانی کے اندر چھوڑیں گے نا، وہ فوراً باہر آ جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دوسرا طریقہ آپ یہ آزما لیں کہ اس کو پانی میں ڈالیں اور نیم گرم پانی میں ڈال دیں، وہ باہر نہیں آئے گا، اور پانی کم رکھیں، بعد میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ تو آپ ہلکی آنچ میں چولہے کو جلا دیں۔ اب کیا ہوگا کہ بڑا مزہ آ رہا ہوا مینڈک کو اس پانی میں، اب انہوں نے نیچے سے وہ آگ جلا دی ہے۔ اب مینڈک جیسے جیسے پانی گرم ہو رہا ہے، مینڈک کو سکون ہو رہا ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ہونے کیا والا ہے۔
تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے سکون سے لیٹا رہتا ہے، پانی آہستہ آہستہ گرم ہوتا رہتا ہے، اور پانی اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اب جو مینڈک ہے اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں باہر نکلوں، مگر اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ پانی اتنا گرم ہے کہ اب اس میں باہر نکلنے کی جو ہمت ہے نا وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، کہ وہ اتنا گرم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ پہلے دیکھ لیتا، یہ سوچ لیتا، تو شاید وہ فوراً سے بچ جاتا، اگر پانی اتنا گرم ہو چکا تھا کہ وہ اب اس کی جو باہر نکلنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو لوگوں پہ بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ وہ سانپ ہیں کہ انسان ہیں۔ اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو انسان ہوتے ہیں نا جو سانپ کے روپ میں، تو وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو آپ کو جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کو تو آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتہ آپ کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں ہے، آپ کو نقصان سے اس کا کیا فائدہ ہے۔ مگر یہ جو حسد بغض کی اکثر لوگ یہ رکھتے ہیں تو خود تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، جب کچھ دوسرا کرنے لگتا ہے نا تو پھر اس کو بھی ہونے نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو اپنے ارد گرد آس پاس کام کریں اپنا، تو دیکھیں کہ آپ کے پاس جو دوست یا آپ کے فرینڈز بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، آپ کے ساتھ انسان ہی ہے نا، کوئی سانپ تو نہیں ہے نا۔ کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آس پاس لوگوں کا دھیان رکھا کریں کہ جب آپ اللہ کرے آپ سے سیکسفل ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کے ساتھ یہ جو لوگ اب مل کے آ رہے ہوتے ہیں ملے ہوتے ہیں نا، تو آگے جا کے یہ بہت میٹر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کا ساتھ دے دیں، مگر جب آپ سیکسفل ہو جائیں تو پھر آپ کو جو میں نے پیچھے بتائی ہے وہ والا آپ سے فارمولہ استعمال کر دیں اپنے اوپر۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھا کریں آپ کے آس پاس کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ یہ لوگ آپ کی کامیابی، آپ کی ناکامی، آپ کی بزدلی، یہ سب کچھ کرنے میں بڑا کردار ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ کچھ ایسے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پار لگا دیتے ہیں، مگر ایسے بہت کم ہیں، زیادہ جو ہوتے ہیں وہ ڈبونے والے ہی ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوست ہیں آپ کے ساتھ، یہ جب آپ کو وہ یہاں تک لے آتے ہیں نا آہستہ، تو پھر جب دیکھتے ہیں کہ پانی فل گرم ہو گیا تو پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ وہ مینڈک کی طرح ہو جاتے ہیں کہ نہ آپ باہر آ سکتے ہو اور نہ اندر کچھ کر سکتے ہو۔ تو پھر ایک ہی حل باقی رہ جاتا ہے، وہ ہے آپ کی بربادی، جو کہ وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سانپ نے آپ کو ڈس لیا، وہی سانپ جس کو آپ نے کوئی 8 10 12 15 سال دودھ پلایا ہوگا، مطلب اپنے ساتھ رکھا ہوگا، وہی سانپ آپ کو ڈس لے گا صرف اپنے حسد کی وجہ سے کہ یہ مجھ سے آگے کیوں چلا گیا۔ تو جب بھی آپ کوئی دوست یا کوئی گیدرنگ اکٹھی ہوتی ہے یا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو پہلے اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں کہ آپ جس کے ساتھ چلنے لگے ہیں کہ وہ انسان ہی ہے یا سانپ ہے، کیونکہ تھوڑی سی ایکسپائرمنٹ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے اس بندے کا کہ یہ کس طرح سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ میرے ساتھ خود کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بظاہر میرے ساتھ تھے، میں بعد میں آتا تھا، وہ مجھ سے پہلے آ جاتے تھے آگے، کہ ہر لوگ فخر کرتے تھے کہ یار یہ بندہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو لاسٹ پہ جب ساری بات کھلی تو پتہ چلا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اس بندے کی وجہ سے ہوا۔ تو مجبوراً پھر مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ جو سانپ کا زہر ہے نا وہ ہوتا ہے، اگر کہیں آپ کو کاٹ لیتا ہے نا تو کسی جوگی یا کسی کے پاس اس کا علاج موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو کہ اندر سے سانپ ہوتے ہیں، وہ زہر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے کان میں ڈالتے ہیں، اور یہ وہ زہر ہوتا ہے جس کو کوئی نکال نہیں سکتا، کیونکہ ہر سانپ کا بھی جو ڈس لیتا ہے اس کا علاج ہے، بچھو کاٹ لے اس کا ہے، کوئی زہریلی چیز کاٹ لے اس کا علاج ہے۔ جو زہر کان میں ڈالا جاتا ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا پھر ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ اگر جو وہ زہر کو آپ نے اپنے اوپر سیریس لے لیا تو پھر آپ کی زندگی برباد ہو گئی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زہر ہے تو آپ کو جب تب تک وہ بیٹھا ہے اس کو سنیں، جب وہ چلا جائے تو وہ زہر کو باہر نکال دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ادھر سے سنیں نکال دیں، اس کے اوپر کبھی بھی آپ عمل نہ کریں جیسا کہ وہ بات کر رہا ہے، کیونکہ آج کل انسان کم اور سانپ زیادہ ہیں۔ تو اس لیے بہت خیال رکھا کریں، آپ ارد گرد ضرور دیکھا کریں کہ آپ انسانوں میں رہ رہے ہیں نا، کیونکہ کامیابی کے لیے اچھے دوست بہت میٹر کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اگر برے یا کوئی سانپ کی شکل میں آ جائے تو لائف برباد کر دیتے ہیں، پھر آپ
کے پاس دو ہی طریقے رہ جاتے ہیں کہ یا تو آپ اللہ نہ کرے اپنے آپ کو کچھ کر لیں گے، یا پھر یہ مجنون بن جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے کہ آپ کی دوست نے مجھے دھوکہ دے دیا اور اس طرح سے کیا۔ اس طرح سے آپ انسان میں چھپے سانپ کی پہچان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں، اور میرے لیے دعا گو رہیں کہ میں اسی طرح سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔